بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نشریات دیکھ رہے ہیں. شان امام علی مقام شان حسین، اور ہم واقعہ کربلا کے مختلف کرداروں کی داستانیں انشاءاللہ آج سے شروع ہونے والی نشریات میں روزانہ 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. آج 8 محرم الحرام ہے. ایک چچا اور ایک بھتیجی کی داستان سن لیں، جو کہ داستان کربلا کے بہت دلسوز کردار ہے. چچا کا نام ہے عباس، بھتیجی کا نام ہے سکینہ. عباس ہیں حضرت علی کے بیٹے، سکینہ ہے امام حسین کی بیٹی. حضرت علی کی ایک زوجہ ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، لقب ہے ام البنین. ان کے بیٹے ہیں حضرت عباس. ام البنین، بیٹوں کی ماں. ظاہر ہے اس سب میں ان کی تربیت کا اہم ترین کردار تھا کہ حضرت عباس نے وہ کیا جو کیا. کیا کیا عرض کریں گے. گویا ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا. عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا. یہ ایک اور تعارف ہے حضرت عباس کا. امام حسین کا وہ لشکر جس کے بارے میں آپ واقعات در واقعات سنتے ہیں، اس لشکر کا سالار کون تھا؟ عباس تھے. اس لشکر کا علمدار کون تھا؟ حضرت عباس تھے. اور کیا القاب تھے آپ کے؟ قمر بنی ہاشم. قمر چاند، ہاشم بنی ہاشم رسول اللہ کا خاندان. یعنی وہ رسول اللہ جنہوں نے اپنے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ان کے خاندان کے چاند کا نام ہے عباس. علمدار حسین یعنی حسینی فوج کے علمبردار کا نام ہے عباس. ایک اور لقب سقائے سکینہ. سقا پانی پلانے والے کو کہتے ہیں. یعنی وہ امام حسین کا اعتماد تھے، حرم کا سہارا تھے، بچوں کی امید تھے، خیموں کا سکون تھے، جناب زینب کی طاقت تھے. سکینہ کی آس کا نام عباس، گویا وفا کا دوسرا نام عباس. آ رہی ہے در و دیوار سے خوشبوئے وفا، ایسا لگتا ہے کہ موجود یہی ہیں عباس. جہاں وفا وہاں عباس. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیاء عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس. کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب، دل شبیر، وفائے عباس. یعنی آج بھی اگر کوئی زائر کربلا پہنچے، اللہ تعالیٰ سب کو کعبہ ہو، مدینہ ہو، نجف ہو، کربلا کی زیارت بار بار نصیب فرمائے انشاءاللہ. آج بھی اگر کوئی زائر کربلا پہنچے، ایک عجیب منظر اس کا استقبال کرتا ہے. ایک عجیب ہے، ایک طرف امام حسین کا روضہ، دوسری طرف حضرت عباس کا روضہ. حرم آمنے سامنے، درمیان میں بین الحرمین. جیسے آج بھی علمدار وفا اپنے مولا، اپنے آقا کی حفاظت پر معمور ہو، جیسے آج بھی عباس کی نگاہیں حرم کی طرف. سو کربلا ہو چکی تیار. عاشور کا دن قریب آ رہا ہے، داستان شروع ہو گئی. آج 8 محرم ہے، یعنی کل، گزشتہ کل 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے. عرب، ریت، صحرا، دھوپ، تھکاوٹ، یعنی پیاس بڑھتی جا رہی ہے. فرات بہ رہی ہے، پانی بند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم تھا حاکم کا، سیراب وہ سب لیکن احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے. یعنی بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں. یعنی ماؤں کی گود میں بچے ہیں اور بچے پانی مانگتے ہیں، مائیں آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، عباس کے سارا منظر دیکھتے ہیں. خیمے لگے ہوئے ہیں. وہ مقامات بھی موجود ہے کربلا مولا میں، خیمہ گاہ کہتے ہیں اسے،
جہاں آج بھی نشانیوں کے اعتبار سے جگہ محفوظ ہے کہ یہیں کہیں ان کا خیمہ تھا، یہیں کہیں ان کا خیمہ تھا. حضرت عباس کا خیمہ آگے حفاظت پر. ابھی انہی خیموں میں سے ایک خیمے میں ایک ننھی سی شہزادی ہے، ایک بچی پھول سی جس کا سکینہ نام تھا. اولاد والے سن رہے ہیں، بیٹیوں والے سن رہے ہیں، یہ امام حسین کی بیٹی ہے. یہ وہ بچی ہیں جس کی مسکراہٹ پہ امام حسین مسکرا دیتے تھے. تو چچا و بھتیجی داستان ہے نا. یہ وہ بھتیجی ہے جو امام حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی عادی ہے. یہ وہ بچی ہے جو بھی پیاسی ہے، اور اس بچی کے ہونٹوں کی خشکی دیکھ کر حضرت عباس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہوگا. ایک طرف فرات کا پانی بہہ رہا ہے، سکینہ کے لب خشک ہیں، ریت جل رہی ہے، اور جناب سکینہ کا کوزہ خالی ہے. کوزہ خالی ہے، مشکیزہ خالی ہے. اب کوئی نہیں جانتا کہ یہی خالی کوزہ چند گھنٹوں بعد کربلا کی سب سے بڑی داستان بننے جا رہا ہے. کربلا کی سرزمین ایک ایسے لمحے کے قریب پہنچ گئی ہے جس کو صدیوں بعد بھی یاد کیا جانا ہے، کیا جا رہا ہے نا. آج بھی یاد 14 سال ہو گئے اس واقعے کو. داستان آگے بڑھے. کہتے ہیں ایک ایسا وقت آیا جب جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں میں کوزہ لیا اور نگاہیں حضرت عباس کی طرف. تو حضرت عباس نے اس کوزے سے زیادہ اس بچی کی آنکھوں کو دیکھا ہوگا. تاریخ کے بعض لمحے الفاظ میں بیان نہیں ہوتے، محسوس کیے جاتے ہیں. ایسے ہی لمحہ ہے. بھانجیوں بھتیجوں والے سن رہے ہیں، سوچیں ظاہر ہے اس میں کوئی کمپیریزن تو ہے ہی نہیں، لیکن سوچیں ہماری اولاد ہم سے کوئی فرمائش کرے، انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے ایسے پوری کرنے کی. بڑے بڑے لوگ آپ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بس جو کر رہے ہیں اولاد کے لیے تو کر رہے ہیں بس. یہاں حسین کی بیٹی ہے جناب سکینہ، یہاں علی کے بیٹے حضرت عباس. حسین کی بیٹی جناب سکینہ حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس سے پانی کا کہہ رہی ہیں. یعنی رسول اللہ کے گھر کی بچیاں پیاسی ہیں. میں کہتا ہوں اگر میں آگے کچھ نہ کہوں یہ ایک جملہ ہی کافی ہے نا. رسول اللہ کے گھر کی بچیاں پیاسی ہیں. داستان آگے بڑھے. حضرت عباس نے امام حسین سے اجازت طلب کی. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا، مکالمہ ہے نا، تو کئی باتوں کے ساتھ ایک جملہ امام حسین کا حضرت عباس سے اس موقع پہ، اور ایک جملہ امام حسین کا جناب سکینہ سے بہت منسوب کیا جاتا ہے. حضرت عباس سے کیا کہا؟ عباس میں تمہیں اجازت دے دوں جانے کی، بس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. تو روایت میں کہ حضرت عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار تھا. یہ امام عالی مقام نے حضرت عباس سے کہا. جناب سکینہ سے کیا کہا؟ جناب سکینہ سے کہا بیٹا آج تو ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل چچا بہت یاد آئے گا. گویا امام اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہوں عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ. کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، تر خوں میں علم نہر سے آئے گا سکینہ. ہائے ہائے مشکیزہ علم تشنہ لبی دست بریدہ، کیا کیا تیرے اس دل میں سمائے گا سکینہ. داستان آگے بڑھ گئی. علم اٹھا لیا گیا، حضرت عباس علم اٹھا لیا گیا، پرچم بلند کر دیا گیا کیونکہ علمدار ہے نا. پرچم اٹھا لیا گیا، مشق سنبھال لی گئی، اور قمر بنی ہاشم فرات کی جانب روانہ ہوا. یہ کون ہے؟ فلک سارا لرزتا ہے. حضرت عباس کی ہیبت، حضرت عباس کا جاہو جلال، حضرت عباس کا جاہو حشم کمال. یہ کون ہے؟ فلک سارا لرزتا ہے. یہ کون ہے؟ زمین کا دل دھڑکتا ہے. ارے یہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آتا ہے، علم بردار آتا ہے.
علم بردار آتا ہے، جو تھی کرار حضرت علی، جو تھی کرار کی ہیبت وہی عباس کی ہیبت. خدا کے شیر، حضرت علی شیر خدا تھے نا، خدا کے شیر جیسی ہے علی کے شیر کی طاقت. وہی چہرہ، وہی سیرت، وہی جذبہ، وہی جرأت. ابھی آیا نہیں لیکن عدو پہ چھا گئی دہشت. مثال لا فتح شبیر کا سالار آتا ہے، علم بردار آتا ہے. ابھی یہ شور برپا تھا کہ گونجا حیدری نعرہ. مثال لافتہ غازی اچانک سامنے آیا. مجھے عباس کہتے ہیں، جری للکار کے بولا. علمدار حسینی ہوں، غلام سید والا. صدا دیتا ہوا یہ غازی جرار آتا ہے، علم بردار آتا ہے. حضرت عباس کی آمد یہ پورا واقعہ ہے. دشمنوں کی صفوں میں تلاطم کر دیا. لیکن اس وقت حضرت عباس کا ولی مقصد باقاعدہ جنگ لڑنا نہیں ہے، جنگ نہیں لڑ رہے، جنگ لڑنا نہیں ہے، مشق سکینہ کو بھرنا ہے. اور حضرت عباس آگے بڑھے. وہاں تلواریں کھڑی کی گئی، وہاں نیزے بلند کیے گئے، تیروں کی بارش کی گئی. حضرت عباس بڑھتے رہے. یہ صرف ایک سپاہی کی پیش قدمی نہیں ہے، یہ وفا کی پیش قدمی ہے. صرف وفادار کی پیش قدمی نہیں ہے، یہ ایک عہد کی پیش قدمی ہے. یہ سکینہ کے کوزے کی پیش قدمی ہے، یہ جناب سکینہ کی امید کی پیش قدمی ہے. آخر کار حضرت عباس فرات تک پہنچ گئے. دریا پہ جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا، للکار کے پھر فوج کو غازی یہ پکارا. تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے تمہارا، اب دیکھ لو دریا ہے تمہارا کہ ہمارا. لو چھین لو، یہ ہم ہیں، یہ قبضہ ہے ہمارا. تعارف کیا کرایا؟ میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں. عباس میرا نام، علمدار وفا ہوں، یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ. دریا ہے ہمارا، آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے. دیکھو بنی ہاشم کا حشم ساتھ ہے میرے. رتبہ ہے علمدار، علم ساتھ ہے میرے. لہرا کے پھریرا بھی یہ کرتا ہے اشارہ. دریا ہے ہمارا. ساحل پہ یہ جو فوج کے دستے ہیں تمہارے، ایک آن میں پیوستے زمیں ہوں ابھی سارے. دریا الٹ آئے ابھی قدموں میں ہمارے. ایک حشر بپا ہوگا جو کر دوں میں اشارہ. کیونکہ یہ گھرانہ مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے. بات کیا ہے؟ حضرت عباس کہہ رہے ہیں یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا، ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ. ارے یہ فوج جفاکار، یہ ظالم کا ٹھکانہ، ایک نیزے سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا. دریا ہے ہمارا. کیا فوج کی تعداد بتاتے ہو ہمیں تم، ہم دیکھیں کہ کس طرح ہٹاتے ہو ہمیں تم، کس حاکم و جابر سے ڈراتے ہو ہمیں تم. اب نام نہ لینا کسی حاکم کا دوبارہ. دریا ہے ہمارا، پیاسا ہوں. ٹھیک ہے، پیاسے تو حضرت عباس بھی ہے نا. پانی تو کسی کو نہیں ملا نا. کل سے آج 8 محرم ہو گئی، کل 7 محرم سے پانی بند ہے. پیاسا ہوں، پیاسا ہوں مگر سن لیں سبھی دشمن جانی، پانی مجھے پینا نہیں لے جانا ہے پانی. یہ ہے بات. پیاسا ہوں مگر سن لے سبھی دشمن جانی، پانی مجھے پینا نہیں لے جانا ہے پانی. ہائے میرے معصوم کی وہ تشنہ دہانی، ہے مشق سکینہ انہی پیاسوں کا سہارا. دریا ہے ہمارا. اب کربلا ایک عجب منظر دیکھ رہی ہے. حضرت عباس علمدار، پرچم، علم، مشکیزہ، نیزے، پانی، سامنے پانی، زندگی بخشنے والا پانی. اور یہ واقعہ 10 محرم کا ظاہر ہے، تمام شہادتیں 10 محرم کو بھی ہے نا. تو 3 یعنی اب it has been almost 72 hours now. 3 دن ہو گئے حضرت عباس کی پیاس کو بھی. 3 دن کی پیاس کے بعد کوئی بھی انسان ہوتا تو یہ پانی پیتا. یہ پانی تک پہنچ گیا ہے. یہ فطرت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ حق ہے. مگر یہ عباس ہے. تو حضرت عباس نے دریا پہ پہنچ کے بھی پانی نہیں پیا. وہ با وفا عباس تھا.
دکھیوں کی جو ایک آس تھا، پانی لیا پر نہ پیا، معصوموں کا احساس تھا۔ اب کربلا ایک نیا منظر دیکھ رہی ہے، اب کربلا ایک عجب منظر دیکھ رہی ہے۔ اب اگلا منظر سننے کے لیے دلوں کو تھامیے۔ اب وہ لمحہ آیا کہ جس نے حضرت عباس کو ہمیشہ کے لیے شہنشاہ وفا بنا دیا۔ انہوں نے پانی واپس فرات میں بہا دیا، خود نہیں پیا۔ اب یعنی کہ پیاسے نے پانی کو چھوڑ دیا، وفا کو نہیں چھوڑا۔ 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حضرت عباس نے اپنے لیے ایک قطرہ آب نہ لیا، نہ پیا، کیونکہ ان کے نزدیک اپنی پیاس سے پہلے حسین کی پیاس تھی، اپنی ضرورت سے پہلے جناب سکینہ کی ضرورت تھی۔ خود پانی نہ پیا، مشکیزے میں پانی بھر لیا، واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ادھر سے حملے شروع ہو گئے، ہر طرف سے حملے شروع ہوئے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، ہر طرف نیزے برسنے لگے، ہر طرف تلواریں چلنے لگی، یہاں تک کہ وہ لمحہ آیا حضرت عباس کا ایک بازو قلم کر دیا گیا۔ موجود ہے آدمی کربلا میں وہ مقام کہ اس مقام پر حضرت عباس کا پہلا بازو، یہ کربلا کی الگ شہادت ہے، یہ کربلا کی عجب شہادت ہے۔ ایک بازو قلم ہو گیا، کوئی عام انسان ہوتا تو گر جاتا، لیکن یہ عباس ہے۔ اور اگین اولاد والے اور بھتیجے بھتیجیوں بھانجے بھانجیوں والے سن رہے ہیں، سوچیں پانی پہنچانا ہے حضرت عباس کو، ایک بازو قلم ہوا، حضرت عباس نے مشک دوسرے ہاتھ میں لیا، ابھی بھی پانی بچانا چاہتے ہیں، ابھی بھی سکینہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عباس ایک بازو قلم ہونے کے بعد پھر آگے بڑھ رہے ہیں، پھر آگے بڑھ رہے ہیں۔ کربلائے معلیٰ میں آج بھی وہ مقام بھی موجود ہے جہاں حضرت عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا، دونوں مقامات کا ایک دوسرے مقام سے فاصلہ ہے، یعنی کام فوراً نہیں ہو گیا، جو کہ اس بات کی زندہ گواہی کہ پہلا بازو قلم ہوا ہے، حضرت عباس آگے بڑھے ہیں، پھر تیر چلیں، دوسرا بازو قلم کر دیا گیا۔ حسین ابن علی کے لشکر کے علمدار کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، کف عباس کہتے ہیں، لیکن کمال مشق ابھی بھی محفوظ ہے۔ اللہ جانے اپنے سینے سے لگایا، اپنے دانتوں سے، جس انداز سے ہو سکتا تھا اس مشق کو بچایا۔ یہ منظر صرف جنگ کا نہیں ہے، یہ محبت کا منظر ہے، یہ منظر وفا کا منظر ہے، یہ ایک چچا کی اپنی بھتیجی سے محبت کا منظر ہے۔ تیروں کی بارش جاری ہے، عباس کی پیش قدمی جاری ہے، پہلا بازو قلم ہو چکا ہے، عباس نے مشق کو دوسرے بازو میں تھاما ہے، دوسرا بازو قلم ہو چکا ہے، عباس نے ابھی بھی مشکیزے کو سینے سے دانتوں سے لگا کر تھاما ہے، یہاں تک کہ اب وہ لمحہ آیا کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا، اس سے حضرت عباس کو وہ تکلیف ہوگی جو کہ دایاں بازو قلم ہونے میں نہیں ہوئی ہوگی، جو کہ بایاں بازو قلم ہونے میں نہیں ہوئی ہوگی، چونکہ اب جو تیر لگا ہے وہ تیر مشق میں لگا ہے۔ اور پانی زمین پر بہہ گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس لمحے حضرت عباس کے دل پر جو زخم لگا وہ کسی تلوار سے نہیں لگا ہوگا۔ پانی بہہ گیا، خیموں کی امید بہہ گئی، جناب سکینہ کا کوزہ خالی رہ گیا، قمر بنی ہاشم رسول اللہ کے خاندان کا چاند زمین پر آ گیا ہے۔ اور علماء ایک منظر بیان کرتے ہیں کہ فطرت انسانی ہے، جب انسان کو ہلکی سی بھی ٹھوکر لگے نیچرلی انسان ایسے رسپونڈ کرتا ہے، ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، انسان جب گرنے لگتا ہے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں اللہ جانے وہ جس کے بازو قلم ہو چکے ہوں وہ کس عالم میں زین سے زمین پر آیا ہوگا۔ قمر بنی ہاشم زمین پر آ گئے، اور علماء کرام کہتے ہیں زمین پر آتے ہی امام علی مقام کو صدا دی ہے، وہاں سے امام علی مقام دوڑتے ہوئے آئے ہیں، یہاں سے دشمن بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، وہاں فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، زمین بھی دیکھ رہی ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے، ایک بھائی زمین پر ہے، ایک بھائی اس کے سرہانے کھڑا ہے، عباس و حسین کھڑے ہیں۔ حضرت عباس نے آنکھ کھولنے کی کوشش کی ہے، خون چہرے پر پھیل چکا ہے۔ میں پھر وہی بات کہوں، جس کے بازو نہ ہو وہ چہرے کا خون کیسے صاف کرے؟ اور یہاں جو مکالمہ ہے
جو راوی نے بیان کیا ہے وہ عجب ہے. اس کا خلاصہ ہے کہ حضرت عباس امام عالی مقام سے اس موقع پر کہہ رہے ہیں مولا آپ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ آپ آئے ہیں اور عباس استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا ہے. یہ جملہ سن کر بھی دل لرز جاتا ہے کہ آخری لمحات میں بھی ادب باقی ہے, زخموں کے عالم میں بھی احترام باقی ہے, زخموں کے عالم میں. ممکن ہو تو میرے چہرے سے خون صاف کر دیجئے, جاتے جاتے آخری مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھنا. حضرت عباس اور امام حسین کربلا کی ریت پر امام علی مقام نے خون صاف کیا ہے. حضرت عباس نے اپنے آقا کو دیکھا ہے, نگاہوں میں گویا کو سکون آیا ہے, اور پھر وفا کا علمدار جناب سکینہ کی آس, بچوں کی آس, پیاسوں کی آس, بیویوں کی آس, عباس اپنے مولا کی آغوش میں خاموش ہو گیا. امام عالی مقام نے حضرت عباس کی شہادت پر جو جملہ کہا وہ کہیں نہیں کہا. حضرت عباس کی شہادت میں امام علی مقام نے کہا, امام حسین نے, میری کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ صرف ایک بھائی کا غم نہیں تھا, ایک کربلا کا غم تھا, یہ حرم کا غم تھا, اہل حرم. یہ سکینہ کا غم تھا, یہ ان تمام بچوں کا غم تھا جو حضرت عباس کو اپنا سہارا سمجھتے تھے. اب میں سوچتا ہوں کہ اس عالم میں جب امام علی مقام واپس خیموں کی جانب بڑھے ہوں گے میدان جنگ سے, تو کیا عالم ہوگا, کیونکہ حضرت عباس کی شہادت کا صدمہ نیا نیا ہے, اور بچوں کا سامنا کرنا ہے جنہوں نے اس امید پر حضرت عباس کو بھیجا ہے, یا امام سے درخواست کی کہ حضرت عباس کو بھیجیں کہ پانی لے آئیں گے. امام حسین واپس پلٹے ہیں, مگر اس مرتبہ ہاتھ میں علم ہے, علمدار نہیں ہے. خیموں کے بچے دور سے منظر دیکھ رہے ہیں تو ابتدان پرچم نظر آ رہا ہے, علم نظر آ رہا ہے, کس نے تھاما ہے نظر نہیں آتا. بچوں میں ذرا کچھ اطمینان کی لہر دوڑی ہے, چچا آ رہے ہیں, عباس آ رہے ہیں, یعنی پانی آ رہا ہے. شاید چچا آ گئے ہیں, شاید انتظار ختم ہو گیا ہے. اور اب اس عالم میں ادھر امام عالی مقام آگے بڑھ رہے ہیں, پرچم تھاما ہوا ہے, علمدار نہیں ہے. امام عالی مقام قریب آئے ہیں. اب جو بچوں نے دیکھا ہے علم آ گیا ہے, عباس نہیں آئے. کسی بچے نے کوئی پوچھا نہیں ہے, کسی بچے کی زبان نہیں لی, ہر آنکھ سوال کر رہی ہے اور ہر آنکھ کو جواب بھی سمجھ میں آ گیا ہے. جناب سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا ہے, بابا کے چہرے کو دیکھا ہے, کوزہ ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے اور کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, بس میرے چچا کو واپس بلا دیجیے. یہ جملہ کربلا کے مصائب میں ایک مستقل نوحہ ہے, کیونکہ جس پیاس کو بجھانے حضرت عباس گئے تھے وہی پیاس حضرت عباس کو بلا رہے ہیں. حضرت عباس کی شہادت کے بعد کربلا پہلے جیسی نہیں رہی. اٹس اے ڈیفرنٹ کربلا ناؤ. جب حضرت عباس روانہ ہو رہے تھے نا, خیموں سے جب جا رہے تھے, تب کہا تھا جناب زینب نے کہ میں نے سنا تھا بابا سے, وہ الگ واقعہ ہے آپ سنیں گے, کہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, ہم کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام جائیں گے. میں سوتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو, کس کی مجال ہے کہ ان بہنوں کا کوئی یہ عالم کرے. عباس اب تم جا رہے ہو, اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کام کیسے ہوگا. تو خیموں کا اعتماد چلا گیا ہے, حرم کا سہارا اٹھ گیا ہے, بچوں کی امید ٹوٹ گئی ہے. جناب سکینہ کی آنکھ میں ایک ایسا انتظار اتر آیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. گویا قتل دریا پہ علمدار ہوا اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. ہم نے شروع میں عرض کیا تھا ایک چچا اور بھتیجی کی داستان. یہ تو چچا ہے, چچا شہید ہو گئے. اب اس بھتیجے کا کیا ہوا ہے, یعنی امام عالی مقام کی بیٹی جناب سکینہ کا کیا ہوا ہے. علامہ طالب جوہری صاحب علماء کرام میں بیان کرتے ہیں, میں نے سنا, کہتے ہیں کہ مصائب کی
انتہا کربلا، کربلا کی انتہا جناب سکینہ۔ اب بعد حضرت عباس جناب سکینہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد ایک موقع وہ آیا کہ اب امام حسین خود بھی جا رہے ہیں۔ امیجن، حضرت عباس جا چکے ہیں، اب امام علی مقام جا رہے ہیں، اب جناب سکینہ پہ کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہی ہے؟ کیونکہ جناب سکینہ دیکھ رہی ہیں جو جاتا ہے مقتل میں پلٹ کر نہیں آتا، سب جانے والوں کو، سب چاہنے والوں کو قضا آ گئی رنگ۔ یعنی کوئی ایسا منظر ہوگا کہ حسین چپ کے کھڑے ہوئے ہیں، نظر علم پر لگی ہوئی ہے، سکینہ تھامے ابا کا دامن، یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے اے بابا دیکھو ہے مشک خالی، میں تشنہ لب ہوں، ذرا سا پانی۔ بس 10 محرم کی، یعنی اب جناب سکینہ کی داستان، چچا اور بھتیجی کی داستان ہے، چچا کی داستان بیان کر دی، اب بھتیجی کی داستان سنیے جاتے جاتے۔ 10 محرم کی شام، جسے ہم شام غریبہ کہتے ہیں، شام کو سب کو شہید کرنے کے بعد سادات کے خیموں میں آگ لگائی گئی، جن کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، خیموں میں بچے ہیں، بچے خوفزدہ ہو کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف دوڑتے ہیں، کسی کی چادر چھنی ہے، کوئی اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی کا ہاتھ ڈھونڈتا ہے، کوئی اپنے بابا کو پکارتا ہے۔ انہی بچوں میں جناب سکینہ ہے، وہ جناب سکینہ تو چند گھنٹوں پہلے تک حضرت عباس کا انتظار کر رہی تھی، اب جلتے ہوئے خیموں میں اپنے بابا کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے۔ اور پھر ایک عجب منظر دیکھا آسمان میں، جلتے خیموں میں جناب سکینہ نے اپنے بابا کو ڈھونڈنا شروع کیا، سب شہید ہو چکے ہیں، اور جلتے خیموں میں جناب زینب نے جناب سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، یہاں تک کہ اب جناب زینب نے وہ کربناک منظر دیکھا کہ امام، انسان کن الفاظ بیان کر، امام عالی مقام کی بیٹی امام عالی مقام کی سربریدہ لاش کے پاس بیٹھی ہے۔ میں عرض کروں، امام عالی مقام کی اس بچی کو اب تماچے لگائے گئے، ان کی بالیاں چھینی گئی ہیں، اس بچی کو قیدی بنایا گیا ہے، قیدی بنایا گیا ہے، یعنی شام غریبہ مصائب ختم نہیں ہوئے ہیں، آغاز ہوا ہے کئی حوالے سے، اور اب یہ قافلہ، بھتیجی کی داستان، اب یہ قافلہ اسیری روانہ ہوا ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، راستہ طویل ہے، مصیبت اس سے بھی زیادہ طویل ہے۔ ایک اور جملہ بیان کرتے علماء کرام، اور سمجھ نہ آنے والی بات ہے، کربلا کے ہر شہید کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، ان کی مصیبتوں کا کیا عالم تھا، لیکن شہادت کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے جن سخت ترین مصیبتوں کا سامنا کر رہے تھے، اس کا قطع ہونا، اس کا ختم ہونا، یعنی جب جو شہید ہوا اس کی پیاس بھی وہاں ختم ہوئی۔ یہ بچی ابھی بھی پیاسی ہے۔ کوفے سے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، حضرت عباس کی چہیتی بھتیجی، اور اس راستے کے الگ مسائل جناب سکینہ پر، اس راستے میں اس بچی کو رسن باندھی گئی۔ گویا اپنے الفاظ میں جناب سکینہ اپنے بابا سے اس سفر کے بارے میں جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہ کہتی ہوں گی، آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا وہ سفر، آل پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر، آپ چلے نیزوں پر کانٹوں پہ بھائی چلا، اور میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ میری پھوپھی، جناب زینب، میری پھوپھی راہ میں اشک بہاتی رہی، زخم رلاتے رہے، دھوپ ستاتی رہی، زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ اور اس سفر کا عالم کیا ہے؟ سوچئے، آگے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر ہیں، پیچھے خواتین ہیں۔ گویا جناب سکینہ کہہ رہی ہیں، آنکھ برسنے لگی، قلب ہوا نوحہ گر، آیا نظر جب مجھے نیزے پہ اصغر کا سر، روتی رہی میں اسے، وہ مجھے روتا رہا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ راہ میں امو، چچا، راہ میں امو کو جب دیکھا تو میں نے کہا،
کھول دو میری رسن، گود میں لے لو چچا، دیکھ کے روتے رہے میری اسیری چچا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، لاشوں پہ روتے ہوئے کرب و بلا سے چلے، حال میرا دیکھ کر رونے لگی کربلا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ جناب سکینہ کبھی اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں، کبھی حضرت عباس کو یاد کرتی ہیں، کبھی خیموں کو، کبھی مدینے کو، کبھی اس فرات کو جس تک پہنچنے کے لیے حضرت عباس گئے تھے۔ راستے بھر اہل بیت کے قافلے نے مصائب سے، اور جناب سکینہ کے دل میں ایک ہی سوال آتا ہوگا نا، چچا واپس نہیں آئے، بابا واپس نہیں آئے، اچھا گھر کب جائیں گے؟ سب تو ہو گیا، گھر کب جائیں گے واپس؟ راستے میں جب بھی کوئی ظالم اذیت پہنچاتا تھا، جناب سکینہ امام عالی مقام کو یاد کرتی تھی، گویا کہہ رہی ہوں گی جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، ان کی غربت میں کروں کیسے گوارا بابا۔ اور اب یہ قافلہ شام پہنچا ہے، شام، اور اس بچی کو، مصیبت ختم نہیں ہوئی بچی کی، اس بچی کو شام کے چھوٹے سے زندان میں قید کر دیا گیا، وہ زندان آج بھی موجود ہے شام میں، چھوٹا سا زندان، قید خانہ۔ اس بچی کے رونے پر بھی پہرے لگائے گئے ہیں، اس بچی کے سامنے اس کے بابا کے سر اقدس سے گستاخی کی گئی ہے، یہ بچی روز رات کو بابا بابا کہتی ہے، اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے روتی ہے اور اسی عالم میں سوتی ہے، اور اسی عالم میں روتے اور سوتے اس بچی کے اس تنگ زندان میں شب و روز گزرتے ہیں۔ یہ بچی وطن واپس کب گئی ہے؟ پھر مدینہ سے چلا تھا نا قافلہ، تو یہ بچی کب وطن واپس گئی ہے؟ جواب نہیں گئی، یعنی مدینے سے قافلہ چلا، شہدائے کربلا ظاہر کربلا میں رہ گئے، اور قافلہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا واپس مدینے پہنچا۔ یہ بچی شہدائے کربلا میں تو نہیں ہے، کربلا کے بعد کی داستان سنائیں گے، لیکن یہ بچی مدینے بھی واپس نہیں پہنچی۔ کیا ہوا؟ یہ جس زندان کی ہم نے بات کی، جس قید کی بات کی، جس قید خانے کی بات کی، یہ بچی ایک دن اسی عالم میں، اسی زندان میں ابدی نیند سو گئی، یعنی وہی زندان جناب سکینہ کی قبر ہو گئی، یعنی آج بھی زندان سکینہ ہی قبر سکینہ ہے۔ تھے تن پہ پھٹے کپڑے اور پاؤں بھی زخمی، عابد نے اتارا جو سکینہ کو لحد میں، ہے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں۔ یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرات کے کنارے جو بچی اپنے چچا حضرت عباس کا انتظار کر رہی تھی، شام کے زندان میں جا کر اپنے بابا امام حسین کے پاس پہنچ گئی۔ یعنی حضرت عباس فرات سے واپس نہیں آئی، حضرت عباس فرات سے واپس نہیں آئے، جناب سکینہ شام سے واپس نہیں آئے، ایک دریا کے کنارے رہ گیا، ایک زندان میں رہ گئی، مگر تاریخ نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ آج بھی جب بھی حضرت عباس کا ذکر آتا ہے، جناب سکینہ کا ذکر ساتھ آتا ہے، آج بھی جب بھی پرچم حضرت عباس ہوتا ہے، ساتھ میں مشکیزہ ہوتا ہے۔ چچا دریا کے کنارے رہ گیا، بھتیجی زندان میں رہ گئی، تاریخ نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ باندھا ہے علم سے یوں مشکیزہ سکینہ کا، عباس کا پرچم ہے پہچان لیا جائے۔ جب بھی حضرت عباس کا ذکر آتا ہے، جناب سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، اور جب بھی جناب سکینہ کا ذکر آتا ہے، فرات کی طرف بڑھتا ہوا علم یاد آتا ہے۔ سلام ہو جناب سکینہ پر،
سلام ہو سقائے سکینہ پر، سلام ہو علمدار کربلا پر، سلام ہو اہل بیت رسول پر، السلام علیکہ یا ابا الفضل عباس یبن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا سکینہ بنت الحسین۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔